جلالی بابرکت نامے آپ سب کو سلام. اسی میں آپ کو سلام. آپ سب خیریت سے ہیں جی؟ خوش ہیں؟ آمین. جیسے بھی آپ سب نے سنا، بھائی حضور نے بھی کہا کہ ابھی بدھ کو پہلا روزہ ہے. ہلو، پریز گاڈ. روزوں کے ایام شروع ہونے کو ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا سے ملاقات کی جائے؟ خدا سے ملاقات کی جائے. وہ تو چاہتا ہے ہر روز. علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے تو وہ ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے خدا سے ملاقات کرنے کا، اور وہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھیں گے. ان ایام میں جو آنے کو ہیں اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم پاک ہو جائیں. ہر کوئی کوشش کرتا ہے. پرانے عہد نامہ میں دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگی، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے کفارے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ قربانی گزرانتے تھے. بہروں بکروں کی قربانی گزرانتے تھے. لیکن جب آپ خدا کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں، اس کلام کو دیکھتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے فرمایا اپنے کلام میں اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، تو وہ کہتا ہے کہ بہروں اور خون کی قربانی سے انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے. پھر خدا نے ایک ایسا نظام پیدا کیا. اس نے دنیا سے محبت رکھی. آج ہم بڑی خوبصورت آیات ہم کلام میں بھی پڑھتے ہیں، اور دعاؤں میں بھی اکثر اس آیت کو ہم کوٹ کرتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، اس کی ہم 16 آیت کو آج 16 سے 18 آیات تک ہم اس کا مطالعہ کریں گے. یوحنا 3 باب اس کی 16 سے 18 آیات تک. اور خدا کے کلام میں یوں مطلوب ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اسی لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اسی لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. سب کہیں آمین. 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 بچوں کو ذرا پلیز اپنے پاس رکھیں. خدا کی پاک حضوری موجود ہے، کیونکہ چرچ خدا کا دعا کا گھر کہلائے گا. سوچنا یہ ہے کہ ہمیں خدا محبت کرتا ہے. ہم سب سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اور وہ نہیں چاہتا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی نوبت توبہ تک پہنچے. دیکھنا یہ ہے کہ خدا تو ہم سے محبت رکھتا ہے، لیکن ہماری محبت کتنی ہے؟ ہم کتنی اس سے محبت رکھتے ہیں؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم
خدا سے کتنی محبت رکھتے ہیں. یہ آج میجورٹی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں خدا کی محبت کتنی ہے. خدا دنیا سے محبت رکھتا ہے لیکن انسان دنیا کی چیزوں میں محبت رکھتا ہے. خدا سے نہیں. خدا سے مانگتا ہے دنیا کی چیزیں کیونکہ وہ دنیا میں رہتا ہے نا, تو دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتا ہے. لیکن خدا آسمان پر تخت نشین ہے اور آسمان اس کی محبت رکھی. ہاللیلویا. وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس سے محبت رکھیں. اور کلام میں بالکل واضح طور پر یہاں لکھا ہے, بالکل واضح طور پر 18 جو اس پر ایمان آتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوگا, اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اس پر سزا کا حکم ہو چکا. کیوں؟ کیوں؟ جو اس پر ایمان نہیں لاتا. ایمان لانا کیا اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے لیے فدیہ دیا تاکہ ہم بچ جائیں, ہم پر سزا کا حکم نہ ہو بلکہ ہم نجات پا جائیں, ہم ہمیشہ کی زندگی پا جائیں. ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں, اس پر ایمان لائیں. ایمان لانے والوں کے درمیان میں کیا ہوتے ہیں؟ معجزات ہوتے ہیں. جو ایمان نہیں لاتا, جو نہیں مانتا, اس کے حکموں کو نہیں مانتا, اس کے سبت کے دن کو نہیں مانتا, اس کے رحمت کو نہیں مانتا, اس کے فضل کو نہیں مانتا, تو اس نے میرے لیے کیا کیا؟ بڑے سارے, بہت سارے تکبر, بہت ساری غرور ہماری زندگی میں ہے کہ ہم نہیں مانتے, ہم اس حکم کو نہیں مانتے, ہم اسے رد کرتے تھے. اور کہتا ہے کہ جو رد کرتا ہے اس پر حکم کی سزا ہے. اسی بات میں 36 آیت کو پڑھیں گے, کو بلند آواز میں, کوئی بیٹھے بیٹھے پڑھے گا بھائی, ضرور پڑھیے گا. اسی بات کی, تیسرے بات کی 36 آیت کو ذرا زور سے بلند آواز سے پڑھیے گا کہ جو ایمان نہیں لاتا اس کے لیے کیا ہے, جو اس کے حکموں کو نہیں مانتا اس کے لیے کیا ہے. 36 آیت. جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے, جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دینے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. آمین. کس کا غضب رہتا ہے؟ جو بیٹے کی نہیں مانتا. خدا نے اپنے بیٹے کو کیا اختیار دیا؟ جگہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. ہاللیلویا. جو اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کی حکم ہے کہ تم زمین پر اگر رہتے ہو تو میرے بیٹے پر ایمان ہے, اور جو اس کے بیٹے کے حکموں کو نہیں مانتا, اس کے حکم بہت سارے, کلام بھرا ہوا ہے اس کے حکموں سے کہ میں نے جیسے میں باپ سے محبت رکھتا ہوں تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو. اسے کہا کہ جاتا ہوں میں تمہیں وہ 10 حکم جو شریعت میں تھے ان سب کا نچوڑ, ان سب کا ایک بڑا حکم میں تمہیں دیے جاتا ہوں. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے, اور اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. یہ ایمان ہے.
یہ ایمان ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں، اس کے حکموں کو مانیں۔ ماننا ہی ایمان ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہی ایمان ہے، اس کے فدیے کا دینا ہی ایمان ہے۔ اب روزوں کے ایام آ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو راست باز طور پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ رب یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اے سفیدی پھری قبرو، اوپر سے بڑے صاف ستھرے ہو لیکن اندر سے تمہارے گندا ہے۔ ان ایام میں اپنے آپ کو ہم بڑے صاف ستھرے اور پرہیزگاری طور پر ان 40 ایام میں گزارے ہیں، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، ایمان لانا حکم کو ماننا بہتر ہے۔ ایمان جو ہے لیکن اعمال یعنی کردار اس پر چلنا سب سے بڑی برکت ہے۔ کردار، اٹھنا بیٹھنا چلنا بات کرنا، جیسے پچھلے میسیج میں ہم نے کہا کہ تم میری طرف رجلاؤ تو میں تمہاری طرف رجلاؤں۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج بڑا خوشی کا لمحہ ہم ان ایام میں داخل ہونے کو ہے۔ یہ خوشی ہمارے لیے، یہ افسردہ کے دن نہیں ہے، افسوس کے دن نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کے دن ہے ہمارے لیے کہ خدا نے ہم سے محبت رکھی، وہ ہم پر رحمت کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ گیت گایا تھا، فضل تیرا فضل ہی میرے لیے، یہ شکر گزاری ہے ہمارے لیے کہ اس کا فضل ہم پر ایسا نازل ہوا، مگر سید مریم پر فضل ہوا کہ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ خدا نے محبت رکھی مریم سے کہ اس پر فضل ہوا، اور وہ نجات دہندہ ہمارے لیے اس دنیا میں آئے تاکہ ہم بچ جائیں۔ لیکن ہمارا کردار ابھی بھی ویسا ہی چلتا آ رہا ہے جیسے بنی اسرائیل کرتا ہے، ویسا ہی اس کی قوم جو آگے۔ اگر آپ کلام مقدس میں پڑھیں نا تو ہسٹری بتاتی ہے، اسکالر بتاتے ہیں کہ ملاکی کی کتاب کے بعد خدا خاموش ہو گیا، خاموشی، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی خدا کی طرف سے پیغام کسی کے لیے آیا کہ میری قوم کو یہ بتاؤ۔ خدا خاموش ہو گیا، دیکھتا رہا اپنے لوگوں کے لیے۔ پھر خدا نے اپنے فضل کو بھیجا، اپنے رحم پر لوگوں پر نازل کیا، ترس کھایا کہ میری قوم، میرے لوگ جو عدم معرفت سے گمراہ ہو گئے ہیں، وہ میں انہیں چاہتا ہوں کہ یہ بچ جائیں تاکہ زمین پر بادشاہی قائم ہو سکے، راست باز پیدا ہو سکے، اس کی حضوری میں گانے والے پیدا ہو سکے، اس کی حضوری میں دعا کرنے والے پیدا ہو سکے، اس کی حضوری میں اپنی زندگی سے ان نفرت بڑے گناہوں سے زندگی سے کنارہ کر سکیں، لوگ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، نیک سرے سے پیدا ہو جائیں۔ تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، اور جو بیٹے کو کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، زندگی کو نہیں دیکھے گا، مر جائے گا۔ مرنا تو ہے، جو ہم زمین پر سب نے مرنا ہے۔ دوسرے سائیکل میں لکھا کہ ہم سب نے مرنا ہے،
سے پیدا ہوتا ہے سب نے مرنا ہے، سب کی حدیں مقرر ہیں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی بڑھاپے میں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ایک موت ہم نہ مرے، ہمیشہ کی زندگی وہ چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری روح یہاں زمین پر زندہ تو ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیری روح نہ مرے، تیری روح زندہ ہو اور ہمیشہ کی زندگی پائے، لیکن ہم اپنی روح کو مردہ بنا رہے ہیں۔ روح اس وقت زندہ ہوتی ہے، جسم اگر آپ روٹی نہ کھائیں، روزے ہمیں صبح کھا رہے ہیں، شام تک اگر آپ نہیں کھائیں گے تو کچھ ڈھیلا پانا رہتا ہے، سستی سی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس خوراک کو لیتے ہیں تو سارا بی پی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ہر چیز، ہر کام جو بدن کی جو جتنا بھی نظام ہے وہ سب ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اندر ایک روح بھی ہے، اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اس کو بھی روٹی کی ضرورت ہے، اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اور وہ ہے خدا یسوع مسیح کا کلام۔ اس روح کو خوراک دو، اس روح کو پانی دو، وہ پانی کون ہے؟ زندگی کا پانی میں ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کا پانی میں ہوں، اپنی روح کو زندگی کے پانی سے لبریز کر لے، اور جو کوئی ان دو چیزوں پر عمل کرے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ زندگی کی نعمت اس کے بیٹے کے پاس، ہمیشہ کی زندگی۔ آپ کی روح جو ہے وہ مردہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ روح زندہ ہونی چاہیے، اور وہ کس میں ہوگی؟ یسوع مسیح کے کلام سے، یسوع مسیح کے فضل سے، یسوع مسیح کے رحم سے وہ روح زندہ ہو جاتی ہے جو خدا نہیں چاہتا، لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کی روح جو ہے، جو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتی ہے، وہ داخل نہ ہو۔ ابلیس نہیں چاہتا، ابلیس یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ خدا یسوع مسیح 39 ایام میں گزارے، ابلیس نہیں چاہتا تھا، وہ بار بار اس کے پاس آتا تھا، کلام میں لکھتا ہے نا 3 بار اس کے پاس آئے، 40 ایام میں، 40 دنوں میں وہ یسوع مسیح کے وقفے میں اس کے پاس آتا، کہتے روٹی کھا لے، اس نے کہا نہیں، انسان روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ بھی یسوع کے پاس آیا کہ وہ روٹی لے، جسمانی طور پر جو اس کے اندر کمزوری ہے دوبارہ کرنا چھٹ، خدا کی روح فرماتی ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا مجھے ہدایت کر رہا ہے کہ انسان روٹی سے نہ زندہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے کلام میں سے، خدا کے روح سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اگر آج یسوع نے انکار کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے انکار کرنا ان دنیا کی چیزوں سے۔ یہ ابلیس کی چلاکی تھی، روٹی نہیں تھی، وہ پتھر جو تھا وہ روٹی نہیں تھی، پتھر جو تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا ابلیس، اس پتھر کو لے لے تو اپنے دل پر رکھ لے، اس پتھر سے اپنے دل کو بند کر لے جو خدا کی طرف تیرا لگا ہوا ہے۔ اگر آج ہم نے وہ پتھر ہمیں ملتا ہے، وہ پتھر ہمیں ملتا ہے روپے پیسے کی شکل میں کہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، ضروریات، مصروفیات، عیش و عشرت کی زندگی اور اپنا وقت جو خدا کا ہے خدا کو نہیں دینا، دنیا داری کو دے دینا، یہ
पत्थर इब्लीस हमारी जिंदगी में बार बार देता है ताकि हम उसके बेटे पर ईमान ना लाए, उसके हुक्मों पर ईमान ना लाए, उस जिंदगी को अपने लिए मुकर्रर ना करें बल्कि हलाक हो जाए। दूसरी मौत भी हमेशा की मौत में सो जाए, लेकिन खुदा चाहता है, उसने अपने बेटे को इसीलिए भेजा कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। आज इस दिन में बेशक आप खुदा से मोहब्बत रखें, ये मोहब्बत आप पर जाहिर होती है कि आप अपना कीमती वक्त खुदा को देते हैं, अपना दिल भी खुदा को देते हैं। जो वक्त जो लोग खुदा को वक्त देते हैं, खुदा उन्हें भी वक्त दे देता है। देता कि नहीं देता? क्यों मेरा जब रुपया पैसा जो बढ़ेगा वो इन चीजों को मांगता है अपने चर्च के लिए, लेकिन उसको जो चीज जरूरत है ना वो है वक्त। साढ़े को वक्त है, बाकी मेरे को भी वक्त ऐसा बात मैं ये स्टेज पे पॉकेट पे खड़ा झूठ नहीं बोला मैंने पूछा था, वो पूछेगा। मैंने सुबह से जुमे वाले दिन नहीं आज मैं चर्च अपने इलाके में गया, लेकिन पुलिस नहीं चाहता। वो ऐसी चीजें ऐसे जंगल में फंसा देता है, रफ़ाक़तें तोड़ देता है, मोहब्बतें ठंडी पड़ गई। वो कहते हैं ना बेदीनी के बढ़ जाने से मोहब्बतें ठंडी पड़ गई। पानी पीना कहता बेदीनी के बढ़ जाने से मोहब्बतें ठंडी पड़ गई। बेदीनी यही है कि इंसान को मसरूफ कर देता है, ऐसा बिजी कर देता है कि वो अपने आप तो भी जुदा हो जाता है। लेकिन उसने कहा कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, और ये मोहब्बत इसी में है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाए, उसके कामों पर ईमान लाए, उसके कलाम पर ईमान लाए, उसके दिए हुए पर खुशी करें, शादमानी करें, शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी इसी में है कि हम अपना वक्त उससे दे, उसके दिए हुए से उसे दे, जितना भी है दे सकते हैं, वक्त जितना भी हो सकता है। आप जितना वक्त उसे देंगे, खुदा उससे वक्त को बदल के उस बरकत में बदल देगा। ये इसमाई बात है, मैंने खासकर इस पर प्रैक्टिकल किया। जब मैं वक्त देता हूं तो खुदा मुझे पैसे देता है। उसके पास एक क्रेडिट कार्ड है, जैसे मशीन में आप कार्ड डालते हैं ना तो ये कागज निकल दें, जैसा भी निकलना है ऐसा नहीं। आप खुदा की मशीन में, खुदा के घर में, खुदा की हैकल में, खुदा के लोगों में, खुदा के कलाम में, खुदा के उस कमरा में जो वो कहता है कि जब तू दुआ करे कोठरी में जा, वो वक्त दे, तो उसमें से आपको जो मांगोगे ये मान रखो कि तुमको मिल गया, वो मिल जाएगा। कभी उम्मीद रखी क्रेडिट कार्ड तो कागज निकलेंगे नहीं। वक्त जो है देना खुदा से मुलाकात करने का मतलब है। अपना वक्त जो खुदा का वक्त है उसे खुदा में दे, खुदा में गुजारे। असी अक्सर वेले जो होने ना मोबाइल असी बताते यार बोर हो गए ना, चल कुछ एक्टिविटीज उसमें से कर लें। लेकिन जब आप फारिग होते हैं कुछ लम्हा खुदा को दे, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। आमीन आमीन। आए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो बड़ा खुदा है। वो चाहता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जो हुक्म है उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं,
جو اس کے قوانین ہیں اس پر چلے تو خدا کی برکت، خدا کی روح ہم میں کام کریں گے۔ بھائی پطرس سے گزارش ہے